میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب اس بات پر متفق ہیں اور سارے بڑے بڑے علماء اور اماموں کا یہ اجماع ہے کہ غیر شادی شدہ جب زنا کرے گا تو اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا، تو یہ کیسے ان سارے علماء اور اماموں کی رائے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ یہ پوری اجماع ہے، یہ متفقہ اجماع ہے؟ ٹھیک، جی غامدی صاحب، چاروں ائمہ ابھی یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کیا چیز ہے. وہ اللہ کے رسول کے حکم کا نام ہے. ہمارے ائمہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے اسلامی قانون کی تعبیر تشریح کی ہے. اس تعبیر اور تشریح میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اسے دور ہونا چاہیے. یہ تو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے بعد بعض دوسرے لوگوں کو بھی پیغمبر کا درجہ دینا ہے. وہ انسان تھے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اور ہمارے قانون کے بارے میں بہت سی اعلیٰ درجے کی تصنیفات پیچھے چھوڑی ہیں، بہت اعلیٰ علمی کام چھوڑا ہے. اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے اس کے اوپر جو تنقیدیں کی ہیں وہ چھپی ہوئی موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ ان تنقیدوں میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب ہمارے ائمہ ہیں، لیکن یہ سب کے سب انسان ہیں. ان میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں تھا. اگر کسی معاملے میں یہ اتفاق کر کے بھی ایک انٹرپریشن پیش کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے یا نہیں ہے. اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. انسانی سطح پر غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہی اصل میں وہ رویہ ہے جس رویے نے اس دور میں بھی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی. جب آپ اصول بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا نام اسلام ہے، محمد الرسول اللہ کی بات کا نام اسلام ہے. اس کے بعد یہ آگے کی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے. بات معقول ہوگی قبول کریں گے، معقول نہیں ہوگی تو نہیں قبول کریں گے. اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر معقول نہ ہو تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانا جائے گا. کسی کی انٹرپریشن کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی. گویا جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں ان کی فقہی تعبیر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. جی چاروں ائمہ کیا 12,000 ائمہ ان کی تعبیر سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ سب کے سب انسان ہیں. جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے. خود امام مالک نے یہ بات کہہ دی تھی اسی زمانے میں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف یہ وہ ہستی ہے جو اس قبر میں مدفون ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر انسان سے اختلاف کیا جائے گا. اور ہمارے یہ ائمہ تو خود یہ کہتے رہے کہ ہماری بات کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھو، سنت کی روشنی میں دیکھو، عقل عام کی روشنی میں دیکھو. اگر قرآن و سنت کے موافق ہو تو قبول کرو، اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو. یہ خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے. یہی ہماری وہ بدقسمتی ہے جو اخلاقی انحطاط اور سیاسی زوال کے زمانے میں ہمارے اندر در آئی ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو بھی دین بنا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ انسانی کام ہے. میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ علامہ اقبال نے جو سوال اٹھایا تو یہی سوال تھا کہ ہم اب ایک مملکت بنانے جا رہے ہیں، اس مملکت میں ہم کو شریعت نافذ کرنی ہے. شریعت کی فقہی تعبیر کے اوپر کوئی 1000 سال گزر چکے ہیں. وہ ایک مخصوص تمدن میں کی گئی تھی، اس کے مخصوص پس منظر اور حالات تھے. اس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان پر دوبارہ غور ہونا چاہیے. ہم نے ان کی کتاب اٹھا کے ایک طرف رکھی، علامہ اقبال کا دن مانے کا اہتمام کر لیا. اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی کھولے تو یہ حال ہوتا ہے. ٹھیک، اچھا جو 100 کوڑے فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو، فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اختلاف صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف ہوگا اور دلائل کی بنیاد پر کیا جائے گا. اور اگر ان کی بات معقول ہے تو آپ ان کی دلیل پیش کیجیے. ٹھیک، سوسائٹی قبول کر لیں. تو امام ابو حنیفہ نے 100 کوڑوں اور سنساری پر اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ یہ ہونا چاہیے. یہ بھی افسانہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی تفصیل بھی سن لیجیے. اچھا، یہ بھی افسانہ ہے. اس سزا کے معاملے میں اتنے اختلافات ہیں جس کی حد نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے. انہوں نے ایک فقہی اصطلاح استعمال کی، محسن اور غیر محسن، اور محسن کے لیے 5 شرائط بیان کی ہیں. اسی طرح بعض دوسرے ائمہ اس معاملے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اسحاق بن راہویہ اور ابن حزم اور بعض دوسرے علماء جو ہیں وہ سنساری نہیں بلکہ 100 کوڑے مارنے کے بعد سنساری کی سزا کہتے ہیں. اس میں بہت سے اختلافات پہلے سے موجود ہیں. یہ بات بھی اصل میں ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے ایک قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے، اس کے اندر بے پناہ اختلافات ہیں. ان اختلافات میں کسی کی بات صحیح ہو سکتی ہے، کسی کی غلط ہو سکتی ہے. ان کو اگر ان جزیات میں اختلاف کرنے کا حق تھا تو ہم کو کیوں حق نہیں؟ ہم کو بھی حق حاصل. ہم بھی دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کریں گے، غلطی ہوگی تو واضح کریں گے، ادب کے ساتھ کہیں گے کہ جناب آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں.